السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر بندوں کو شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تو قرآن پڑھے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر۔ سورۃ النحل آیت نمبر 98۔ اور یہ بھی فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ انہ سمیع علیم۔ اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابار ہی دے تو اللہ کی پناہ طلب کر، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ الاعراف آیہ نمبر 200۔ اور اسی طرح سورۃ المومنون آیہ نمبر 97 اور 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ تو کہہ دے اے میرے رب، میں شیطانوں کی اکساہٹوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہوں۔ یقیناً شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ انسان کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الفاتر میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن بنا کے رکھو۔ شیطان ایسا دشمن ہے جو کسی بھی بھلائی اور احسان کو نہیں مانتا اور ہر وقت اس کے خلاف سازش میں لگا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ شیطان سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، اور اس کے بارے میں مختلف مواقع اور مختلف قسم کی روایات آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز شروع کرنی ہے تو سورۃ الفاتحہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو سننے والا، جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، یعنی اس کے وسوسے سے اور اس کی پھونک سے اور اس کے جادو سے۔ اور اس کا معنی تکبر بھی کیا جا سکتا ہے، نفخ ہی کا۔ اسی طرح اگر انسان کو غصہ آیا ہو تو غصے کے وقت بھی یہ کلمہ کہنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس قدر اسے غصہ ایک آدمی کو آ گیا کہ غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجدہ۔ یقیناً میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ وہ کلمہ کون سا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح بیت الخلاء جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ کلمات کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، چونکہ ابلیس بھی جنوں میں سے ہے، جیسا کہ سورۃ الکہف میں ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ تو لہذا ہمیں بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت یہ کلمات ضرور کہنے چاہیے۔
بیوی سے ہم بستری کے وقت شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ چاہنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ یہ دعا بتائی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، صحیح بخاری حدیث نمبر 1434 ہے۔ اسی طرح کسی جگہ پہ آپ نے پڑاؤ ڈالنا ہے تو وہاں بھی یہ کلمہ ضرور کہنا چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کے ساتھ ان سب چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو جو یہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نقصانات سے بچا لیتے ہیں۔ تو مخلوق میں سے ایک مخلوق یہ جن بھی ہیں، شیاطین اور ابلیس بھی ہے۔ اسی طرح نماز میں شیطانی وسوسات آتے ہیں تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے۔ شیطان ہے وہ قرات بھی خلط ملط کرتا ہے، نماز اور قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پناہ طلب کرنی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے اور 3 بار اپنی بائیں جانب پھٹکار دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو دم کرتے تھے تو ان کلمات کے ساتھ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ساتھ، تمام کلمات کے ساتھ پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان سے اور اس مخلوق سے جو بدی کا ارادہ کرے، اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے۔ بیماری کے وقت ہے تو اس وقت بھی یہی کلمات سکھائے کہ تکلیف جس جگہ پہ ہو رہی ہے وہاں آپ ہاتھ رکھیں، 3 مرتبہ بسم اللہ کہیں اور 7 مرتبہ یہ کہیں اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اعوذ بعزت اللہ بھی پڑھا جا سکتا ہے جیسا کہ صحیح روایات میں موجود ہے۔ عقائد میں اگر شیطانی وسوسات آتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی تعوذ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب بھی تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور وہ کہتا ہے فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو، حتیٰ کہ وہ یہ بات کہہ دیتا ہے رب کو کس نے پیدا کیا، تو ایسی سوچ جب بھی آئے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لینی چاہیے اور آئندہ ایسی سوچ سے باز رہنا چاہیے۔ صحیح بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ صبح و شام کے اذکار میں بھی یہ تعوذ کی باتیں آتی ہیں۔ بہرحال نماز کے شروع میں خصوصاً جیسا کہ قرآن مجید میں حکم بھی ہے اور ائمہ نے یہ بات واضح کی ہے کہ قرأت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا چاہیے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار میں یہ بات لکھی ہے، ولا شک ان الآیہ تدل علی مشروعیت الاستعاذہ قبل القراءہ وہی اعم من ان یکون خارج الصلاۃ و داخلہا۔ ان کے اس قول سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ قراءت سے پہلے تعوذ پڑھنا یہ مشروع ہے، تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے، اس کی شرارتوں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔